بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے حضرت سیس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے گھر حابل اور قابل کے واقعے کے بعد ایک بیٹے کا جنم ہوا جس نے پریوار کے غمگین ماحول میں سکون کی ہوا چلا دی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا شیش۔ بہت سی روایتیں بتاتی ہے کہ اس نام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نعمت، اللہ کا تحفہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ نام مانو اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ ایک دردناک حادثے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسے اولاد سے نوازا جو ان کی راہ، ان کی دعوت اور ان کی حکمت کو آگے بڑھائے گا۔ پریوار کو امید تھی کہ یہ بیٹا گھر کے بگڑے تانے بانے کو سنوارے گا اور انسانی نسل کا کارواں صحیح دشا میں چلے گا۔ حضرت سیس علیہ السلام کی پرورش بڑی نرم اور نازک فضاؤں میں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں اللہ کی توحید، شکر، شریف اخلاق اور عبادت کے درس دیتے۔ گھر کا ماحول علم، ذکر اور شکر گزاری کا تھا۔ حوا علیہ السلام ایک دیالو ماں کی طرح انہیں سلامتی، سادگی اور سچائی سکھاتی۔ روایتیں بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام سیس علیہ السلام کو شروع سے الگ نگاہ سے دیکھتے تھے، ایک ایسی نگاہ جس سے بھویشیہ کی امانت کا اشارہ تھا، رسم اور رواج نہیں بلکہ وہ دیویہ امانت جو انسانی خلافت اور ہدایت کا واحد راستہ دکھاتی تھی۔ جیسے جیسے سیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، گھر والوں کو محسوس ہوا کہ ان کے استعمال میں ایک سکون، ایک تأمل اور ایک نورانی شخصیت ہے۔ وہ کم بولتے تھے مگر جب بھی بولتے تھے اس میں وزن ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام اکثر ان کے ساتھ بیٹھا کر پرانے واقعات سناتے تھے، جیسے کہ جنت سے دھرتی تک کا سفر، توبہ کا قصہ، شیطان کی چالیں اور اللہ کی رحمت۔ اس سب کا اثر یہ ہوا کہ سیس علیہ السلام کی سوچ، وچار، عبادت اور عمل تینوں کا اچھا تال میل بنتا چلا گیا۔ وہ تحفہ سچ مچ ایک وسیلہ بننے کی اور بڑھ رہے تھے۔ حابل کی شہادت نے انسانی اتہاس میں پہلی بار ظلم کا کالا دھبا لگا دیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ قابل کے دل میں نفرت، جلن نے جو آگ لگائی، اس نے ایک پورے کنبے کو جدا کر دیا۔ سیس علیہ السلام نے بچپن سے یہ سب سن کر، دیکھ کر، اس لیے ان کا دل میں احساس تھا کہ انسانی سماج کو توحید، انصاف اور رحم کی ضرورت ہے۔ یہی ذمہ داری ان کے قدموں میں وزن بن کر اترتی گئی، مانو اللہ نے انہیں مرہم بننے کے لیے بھیجا ہو۔ کئی روایتوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے سیس علیہ السلام کو علم کی جو دولت دی، اس میں عبادت کا طریقہ، حلال حرام کی بنیادی پہچان، رشتہ ناتوں کی حفاظت اور بنیادی عمرانی علم شامل تھا۔ کھیتی باڑی کیسے کریں، جانوروں کی حفاظت کیسے کی جائے، ماپ تول اور عدل انصاف کے قاعدے کیا ہونے چاہیے۔ کچھ آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ انہیں خاص وصیت نامے کے طور پر علم کی نصیحتیں اور حکمتیں سونپی گئی تاکہ وہ آگے جا کر نسل کھرائی سے وہی سکھائے جو آسمان سے بھیجی گئی ہدایت کا حصہ ہو۔ کئی قدیمی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیس علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے جن میں ہدایت، نصیحت اور عبرتیں تھیں۔ تعداد کے بارے میں الگ الگ روایتیں ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ 50 کا ذکر ہے، لیکن یہ سب نقلی بیانوں پر منبی ہے۔ قرآن میں اس کا سیدھا کوئی بیان نہیں۔ ان صحیفوں کا مقصد تھا لوگوں تک واضح نصیحت پہنچانا تاکہ وہ توحید پر قائم رہے، انصاف کرے اور خود کو ظلم سے دور رکھے۔ جب سیس علیہ السلام جوانی کے عروج پر پہنچے اور علم، حکمت کو پختہ کر لیا تو اللہ نے انہیں نبوت کی ذمہ داری دی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں وہ نہ صرف ایک نیک بیٹے رہے بلکہ اللہ کے مارگ درشک نمائندے بن گئے۔ ان کا مشن تھا انسان کو توحید کی دعوت دینا
नेकियों का हुक्म और बुराइयों से रोकना, और समाज में न्याय, रहम और अमानतदारी की बुनियादें मजबूत करना। हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले लोगों को दिल से जोड़ने का काम किया। उन्होंने इंसान एक ही खानदान से है ये समझाया, जबकि नस्ल, कबीला, शक्ल, सूरत, रंग ये सब फर्क अल्लाह के इम्तिहान है। ये कोई बड़ाई का पैमाना नहीं। असली बड़ाई तकवा तकवा में है। उन्होंने रिश्तों की मरम्मत, भाईचारे की मजबूती और झगड़ों को ख़त्म करने पर जोर दिया। इबादत के साथ साथ उन्होंने अदब, इखलास और शुक्रगुजारी की ईमान की रूह बताया। सीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को सिखाते कि हर सुबह और शाम अल्लाह की इबादत किया करो, अल्लाह को याद किया करो। दिल का जंग अल्लाह के जिक्र से ही उतरता है। उन्होंने मेहनत, मशक्क़त से हलाल रोज़ी कमाने की तालीम दी और हराम तरीकों से रोक दिया। धोखाधड़ी, नाप तोल में कमी और बेईमानी से उन्होंने बताया कि इंसान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। इंसाफ किया करो, इससे बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि जो इंसाफ करता है वह अमन लाता है। जो बेइंसाफी करता है वह खुद अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खींचता है। रिवायतों में आता है कि सीस अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को खेती बाड़ी, जानवरों की देखभाल और बस्तियां बसाने के फ़ायदे सिखाए। उन्होंने निकाह, विरासत, पड़ोसी के हक और कमज़ोरों की मदद जैसे कवायद नियम को समाज में स्थापित किया। सुरक्षा के लिए रात की निगरानी, आग बारूद से बचाव और जंगल नदियों की इज्जत का दर्ज दिया, क्योंकि इंसान धरती का खलीफा है। उसे तबाही का नहीं, तामीरी करने वाला बनना चाहिए। जैसे जैसे समय गुजरता गया, काबिल के औलादों में दुनिया परस्ती, शोहरत परस्ती और ख्वाहिशात की पैरवी बढ़ गई। रिवायतों में है कि इब्लीस ने उन्हें फुसलाया, हल्की फुल्की मौज मस्ती को धीरे धीरे गलत रास्तों की तरफ मोड़ दिया। शानो शौकत, नशा, फजूल तखरी और वफादारी की तरफ। कुछ बयानों में आता है कि शैतान ने उन्हें साधु संगीत के जरिए गफलत में डालना चाहा। इस पर भी मतभेद है। इबरत यही है कि हर दौर में कोई ना कोई चकाचौंध इंसान को हक से दूर ले जाने की कोशिश करती है। कई रिवायतों में है कि सीस अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने पहाड़ी इलाकों में पनाह ली, जबकि काबिल और उसकी नस्ल ने मैदानों में आबाद हुए। वो लोगों ने बुत परस्ती को आम किया। उन्होंने हजरत सीस अलैहिस्सलाम की एक न मानी और बुत परस्ती पर ही अड़े रहे। अल्लाह के हुक्म को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने अल्लाह की हुक्म को सीस अलैहिस्सलाम की तरफ से जो आने वाली हिदायत थी उसको भी न माना। हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें काफ़ी समझाया, मगर हाबिल और उसकी नस्ल ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और बुत परस्ती पर ही अड़े रहे। वो ताउम्र बुत परस्ती ही करते रहे।